السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے نا وہ بہت سوچ بچار کے بعد اور کافی عرصے سے ہم یہ ویڈیو کرنا چاہ رہے تھے کہ یعنی وہ جرائم یا وہ بڑا جرم جس کی وجہ سے پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے اور اس طرح کے راول پنڈی ہے، ان شہروں میں جو وجہ بنتے ہیں بڑے کرائمز کی، جن میں گینگ وارز ہیں اور جن میں قتل ہے، اقدام قتل جیسے جو سنگین واقعات ہیں، وہ ایک بڑے جرم کی وجہ سے جو رونما ہوتے ہیں۔ اور وہ بڑا جرم کون سا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے لینڈ گریبنگ، یعنی قبضہ مافیا جس کو کہتے ہیں آپ، لینڈ مافیا آپ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ شہروں میں یہ جو کہہ لیں کہ مدر آف آل کرائمز اب یہ تقریباً بن چکا ہے۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو لینڈ مافیا ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے ہر محکمے کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے نا، پولیس کی آئی جی ہے، نیچے ڈی آئی جیز ہیں، اس طریقے سے۔ تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ایک تو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگا، اور یہ جو گاؤں میں ہمارے جو زمینیں ہوتی ہیں اور جب وہ ایکوائر ہوتی ہیں تو کس طریقے سے لینڈ مافیا کام کرتا ہے اور ان کی ہائرارکی کیا ہوتی ہے اور کیسے یہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں، اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آج ہم کوئی پرٹیکولر کیس نہیں کریں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ دلچسپی کی معلومات ہیں۔ آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے، اور اس سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کر دوں نا کہ آپ ہمارے جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہم بڑی محنت کرتے ہیں یہ چیزیں اکٹھی کر کے اور ان پہ ریسرچ کر کے آپ تک پہنچانے میں، اور جب ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو مدر آف آل کرائمز کا جو سٹرکچر ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب ایک ڈائیگرام میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں جو سب سے اوپر ہے وہ ہم کسی کو بھی تصور کر لیتے ہیں، ہم آج کی ویڈیو میں کسی کا نام نہیں لیتے کہ سب سے اوپر جو ہے نا وہ کون انیشیٹ کرتا ہے اس جرم کو۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لینڈ گریبنگ ہے یہ ہے کیا۔ لینڈ گریبنگ کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو وہ یہ اس کی ڈیفینیشن یہ بنے گی کہ کسی بھی شخص کو اس کی جو جائز اس کی ملکیت ہے، زمین ہے یا گھر ہے، کوئی جائیداد ہے، اس سے اس کو اللیگلی غیر قانونی طور پہ اس کو بے دخل کیا جائے، اس کو ڈسپوزیس کیا جائے، تو اس کو لینڈ گریبنگ کہا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی واسٹ سی ٹرم ہے، یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ ڈائیگرام جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس میں سب سے اوپر جو ہے نا وہ آپ تصور کر لیں کہ کوئی بھی ایک جو بڑی سوسائٹی ہے، بہت سارے نام ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی ایک نام لے آئیں اور اس کا جو اونر ہے اس کو لے آئیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم نام لینے کے اس میں نہیں ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے، نام ہم آئندہ لیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان کا طریقہ واردات اور ان کا جو ہائرارکی ہے اور ان کا سٹرکچر ہے وہ سمجھ آ جائے کہ سب سے اوپر جو ہے کوئی بندہ جو سوسائٹی بنانا چاہتا ہے یا بناتا ہے، وہ اس کو لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب اس کو لینڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے نیچے لینڈ پرووائڈرز، لینڈ پرووائڈ کرنے والے لوگوں کو ہائر کرتا ہے۔ یعنی اس کے اگر کوئی آپ کسی کو بھی کریں، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک گروپ کو جو بڑا طاقتور گروپ ہوتا ہے اس کو وہ انگیج کرتا ہے ایز لینڈ پرووائڈرز۔ اچھا، اب جب جو لینڈ پرووائڈر ہے اس کو آپ بعد میں جب آپ اس ویڈیو کو اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لینڈ پرووائڈر بھی ہے اور لینڈ گریبر بھی ہے۔ اس کے ساتھ جو اونر ہے نمبر 1 پہ ٹاپ پہ، یہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، سائن کرتا ہے، اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، اور لینڈ پرووائڈر کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں فلاں جو گاؤں ہیں یا جن کو موضع کہتے ہیں یا علاقے ہیں، ان میں
آپ نے لینڈ پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر آپ اب پنڈی اسلام آباد کی بات کریں، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں، تو پنڈی میں جیسے اب بہت ساری نئی سوسائٹیز جو ہیں وہ یہ جو موٹر وے کے اوپر بن رہی ہیں، ٹھلیاں کے پاس بن رہی ہیں، چکری کے پاس بن رہی ہیں، پھر اسی طریقے سے کچھ بن چکی ہیں اگر آپ ادھر نئے ایئرپورٹ کی طرف آتے ہیں۔ پھر اسلام آباد کے کچھ علاقے ہیں جن میں کرال ہے، سیالہ ہے، ان میں کچھ بن چکی ہیں، کچھ بن رہی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب آپ روات ہے، روات سے جب آپ کلر سیداں کی طرف جاتے ہیں، کلر سیداں ہیں، اور پھر کلر سیداں اور کوٹا کے بہت بڑے علاقے میں کافی سوسائٹیز بن رہی ہیں، ہم کسی کا ابھی نام نہیں لے رہے۔ تو یہ لوگ جو جب لینڈ پرووائڈر کو ہائر کر لیتے ہیں تو اس کو یہ پابند کر دیتے ہیں کہ ایک ایگریمنٹ کے تھرو کہ جی آپ نے ہمیں یہ لینڈ پرووائڈ کرنی ہے۔ اچھا، اب وہ لینڈ پرووائڈر کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی ایک یونٹ کو منتخب کر لیتے ہیں کہ ایک کسی گاؤں ہے، مثلاً ایک روات ہے، تو روات کا جو گاؤں ہے یا موضع ہے اس میں وہ جو ہے ایک جو کھیوٹ جس کو کہتے ہیں، کھیوٹ ایک بڑا علاقہ ہوتا ہے جس میں آگے مختلف قسم کے مختلف خسرات ہوتے ہیں گاؤں میں۔ یہ ٹرمز آپ نے سنی ہوں گی کہ خسرہ نمبر فلاں۔ اچھا، جو کھیوٹ ہے یہ کافی بڑی چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے خسرات ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ایک کھیوٹ جو ہے وہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ 500 کنال کا ہے اور سوسائٹی کو 500 کنال ہی چاہیے، تو جو لینڈ پرووائڈر ہے وہ یہ کرے گا کہ جو 100 کنال زمین ہے یا 80 کنال یا 70 کنال وہ مختلف مالکان سے وہ زمین خرید لے گا اور وہ ان کو جو ہے جو بھی موجودہ ریٹ ہے اس کے مطابق ان کو وہ زمین لے دے گا، ان سے زمین لے لے گا، سوری۔ اچھا، اب جب زمین اس نے خرید لی تو جو سوسائٹی کا جو بنانے والا ہے اس کے پاس اس کھیوٹ کا ایک فرد، یہ فرد بھی ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ فرد بھی آپ کو یہ دکھائیں پروڈیوسر صاحب کے فرد کس قسم کی چیز ہوتی ہے۔ اس میں چند خانے ہوتے ہیں جس میں مالک کا نام لکھا جاتا ہے، خسرہ نمبر لکھا جاتا ہے اور کاشتکار کا نام لکھا جاتا ہے اور جو اس کو کاشت کر رہے ہیں، اور اس طرح کی اس میں چند بہت امپورٹنٹ معلومات ہوتی ہیں۔ اب وہ جو فرد ہے اس پورے علاقے میں، یعنی 500 میں سے 100 کنال کا یا 70 کنال جو اس نے خرید لی ہے اس کا فرد اس کو مل گیا ہے۔ اب جو ہے وہ فرد یا فردات، ظاہر ہے کہ ہر خسرے کا جو فرد ہے وہ الگ الگ ہوگا، تو وہ دے دے گا وہ لینڈ پرووائڈر کو جو سوسائٹی کا مالک ہے۔ اور جو لینڈ پرووائڈر ہے وہ آگے پھر اچھا لینڈ پرووائزر کے ساتھ مثال کے طور پہ یہ طے کر لیتا ہے کہ جی یہ تو 100 کنال جس ریٹ پہ اس نے لی ہے وہ پیسے ایز پر ایکچول اس کو پے کرنے پڑیں گے سوسائٹی کے مالک کو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا انہوں نے ٹیکس بھی دیا ہو، اس کا انہوں نے گورنمنٹ کے کاغذات میں کوئی لکھایا ہو کہ جی اتنے میں لیا ہے، نارملی وہ کم لکھاتے ہیں قیمت۔ اچھا، جب انہوں نے لے لیا تو وہ جو فرد ہے وہ دیا جاتا ہے جب لینڈ پرووائڈر کو۔ لینڈ پرووائڈر نے آگے اپنے جسے کہتے ہیں نا، آپ کہہ لیں کہ سب ایجنٹ علاقے میں، وہ 1 یا 2 یا 3 وہ سب ایجنٹ اپنے ہائر کرے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیچے جو ہے اپنے مختلف لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ان کو وہ فرد دے دے گا اور ان کو بتائے گا کہ جو باقی 400 کنال رہ گئے ہیں نا اس کا قبضہ آپ نے لے کے دینا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ سوسائٹی کا مالک جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپیہ لینڈ پرووائڈر کو کہتا ہے کہ جتنے کنال کا قبضہ آپ مجھے لے کے دیں گے اس کا 2 لاکھ آپ کو میں دوں گا۔ وہ آگے جو ٹھیکہ ہے وہ سبلیٹ کر دیتا ہے، وہ جو اس کا آگے سب ایجنٹ ہے اس کو وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے یعنی وہ 1 لاکھ روپیہ تو پر کنال اسٹیٹ وے خود رکھ لے گا مثال کے طور پہ، تو 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کو دے دے گا کہ جی یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے لیے سب ایجنٹ صاحب، آپ نے مجھے جو ہے وہ جتنی زمین آپ لے کے میرے حوالے کریں گے اس کا پر کنال 1 لاکھ روپیہ آپ رکھیں۔ اچھا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس نے پھر آگے اپنے جو کنٹوٹے کہہ لیں یا بدماش کہہ لیں جو علاقے میں، ان کو منی لینڈ گریبر آپ کہہ سکتے ہیں،
یا منی ایجنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، سب ایجنٹ کے بھی جو آگے سب ایجنٹ ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تیسرے نمبر پہ ان کو وہ پھر انسینٹیو وہ دیتا ہے اپنے والا جو اس کا یعنی مثلاً 1,00,000 روپیہ اس نے کہا ہوا ہے، تو وہ ان کو کہے گا جی کہ آپ 50,000 روپیہ لے لیں پر کنال، اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو مطلب اور اسی طریقے سے جو ایگریمنٹ میں جو کمیشن طے ہوا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے کہ جو اپیرنٹلی ذمہ داروں کو جانا ہے جن کی زمین ہوتی ہے، لیکن یہ ان کو نہیں جاتا، یہ اس پوری چین کو جاتے ہیں یہ پیسے۔ تو اسی طریقے سے جو پر کنال کا جو کمیشن ہے وہ بھی لینڈ پرووائڈر کے ساتھ طے ہوا ہوتا ہے سوسائٹی کے مالک کا، وہ بھی اس کی بھی ایک پرائس ہوتی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ مثلاً 50,000 روپے یا 30-40,000 روپے کنال ہے، تو وہ اسی طرح وہ بھی کٹتا جائے گا اور وہ یہ نیچے تک وہ کمیشن بھی جائے گا۔ اچھا، اب وہ جو بندے ہیں جو آگے نیچے والے ہیں، وہ جو کنٹوٹے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو گاؤں کے ایسے نوجوان بچے جو 17-18 سال کی عمر کے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر رہے، وہ اور دلیر قسم کے ہوتے ہیں، وہ ان کو انگیج کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ تائے چاچے ماموں کی زمینوں میں یہ جو ہمارے پاس فرد ہے یہ میں دے رہا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس فرد کے مطابق وہ جو جتنے بھی خسرات ہوتے ہیں، اگر وہ مثلاً 100 کنال زمین ہے تو وہ ہر خسرے میں اس کی زمین جو ہے، جو ان مالکان کی جنہوں نے یہ بیچا ہے اور فرد جس پہ لیا ہے، وہ تھوڑے پاکٹس میں ہر جگہ پہ وہ زمین ہوگی، تو آسانی ہو جائے گی۔ وہ جو لڑکے نیچے ہائر کریں گے ان کو کہیں گے جی کہ آپ کو ہم جو ہے وہ 10,000 روپیہ فی کنال جو ہے وہ پیسے دیں گے، آپ یہ ہمیں قبضہ لے کے دیں۔ اب وہ یہ کریں گے، ان کے پاس وہ جو بھی فرد پہ ملک جتنی لکھی ہوگی وہ ہر جگہ وہی شو کریں گے کہ جی ہمارے پاس تو یہ 100 کنال یا 5 کنال یا 10 کنال اس کا یہ فرد ہے۔ تو وہ چونکہ علاقے میں جو لوگ ہیں وہ آلریڈی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی جو لینڈ پرووائڈر پیچھے ہے وہ ظاہر ہے اس نے ایک ڈالوں پہ آ کے 15 20 50 ڈالے لے کے چکر لگایا ہوتا ہے علاقے کا، اور علاقے میں ایک بیجا ہو جاتی ہے جس میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں جو بندہ ہے وہ ان کے پیچھے ہے۔ اب وہ جو لڑکے ہیں نوجوان جو گاؤں کے ہیں ان کو یہ ہائر کرتے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ کرتے کرتے جب ان کا حصہ ہے مثلاً وہ 10,000 یا 15,000 روپے ان کو کہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر ایک جگہ پہ وہ اپنے حساب سے جتنی زمین ان کو ٹارگٹ ملا ہوتا ہے اس کی وہ نشان لگاتے ہیں، جس کو آپ پنجابی زبان میں بتیاں کہتے ہیں، یا اس میں کوئی نہ کوئی یعنی ایسا نشان کریں گے کہ جی یہ ہماری جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرنے والا آئے گا، کوئی پولیس کو بتائے گا، تو وہ کہیں گے جی یہ دیکھیں ہمارے پاس ملکیت ہے، ہمارے پاس فرد ہے، اور یہ فرد جو ہے یہ سوسائٹی کے نام پر ہے اور یہ جگہ ہے ہماری۔ اچھا، اب اس جگہ کی وہ اس نشاندہی کے مطابق وہاں پہ ایک بلیڈ لگوائیں گے بلڈوزر کا یا ٹریکٹر کا، جو بھی صورت ہوگی اس کی ویڈیو بنائیں گے، اس کی ویڈیو بنا کے اور پھر یعنی اس کے جو سرویئر آئے گا، سوسائٹی کا سرویئر آئے گا، سرویئر جو ہے وہ تصدیق کرے گا کہ ہاں جی یہ انہوں نے 20 کنال یا 50 کنال کا جو یہ قبضہ ہے، پیس آف لینڈ ہے، یہ ہمارے والے کر دیا ہے۔ تو پھر وہاں پہ وہ ویڈیو بنیں گی اس ٹریکٹر کی، بلڈوزر کی، اس لڑکا جو ہے وہ جو گاؤں کا جو نکمہ لڑکا ہے اور جس سے ظاہر ہے کہ لوگ چونکہ وہ ہاتھ چھوٹا ہے لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اچھا، کوئی اگر پوچھتا ہے، پولیس آتی ہے تو وہ فرد دکھاتا ہے، لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ کون ان کو منہ لگائے، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ جو ڈاکومنٹس بنتے ہیں اور وہ پھر ایک بیان ریکارڈ کرتے ہیں اس کا کہ جی یہ میں نے اپنے ماموں، چاچا، فلانا، تایا اور چچا زاد اور ماموں کے بیٹے کی جو زمین ہے اتنی، یہ میں نے فلاں جو فرد پہ ملکیت بنتی ہے اور یہ ان کی جو ہے میں نے زمین جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے فلاں سوسائٹی کے نام پہ۔ اس طریقے سے وہ جو ان کا جو قبضہ ہے وہ یعنی 100 کنال تو انہوں نے لیا ہے، اور کرتے کرتے وہ اس طرح اس نیٹ ورک کے تھرو جو باقی 400 کنال ہیں اس کھیوٹ میں، اس پر بھی سوسائٹی کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈائیگرام ابھی تک آپ کے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اب سوال یہاں پہ مختلف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سوسائٹیز کا آڈٹ کیوں نہیں ہوتا؟ مثلاً یہ ہے کہ انہوں نے کاغذوں میں تو 100 کنال زمین لی ہے اور
موقع پر ان کے پاس 500 کنال زمین ہے، تو یہ جو زائد زمین ہے یہ جاتی کدھر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زائد زمین کو وہ جو انہوں نے اونے پونے لی ہوتی ہے، یعنی اگر 100 کنال انہوں نے لی ہے تو انہوں نے کنال کے مثال کے طور پہ 100 پلاٹ بنا دیے۔ اب جو باقی 400 کنال انہوں نے ہتھیائی ہے لوگوں سے اپنے اس نیٹ ورکنگ کے ذریعے، اس میں وہ جناب پارکس بنائیں گے، اس میں سڑکیں بنائیں گے، اس میں مساجد بنائیں گے، اس میں سکول بنائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے جو محکمے ان کو پوچھنے والے ہیں، مثلا ریونیو ہے اور اسی طریقے سے پولیس ہے، یا اگر کوئی اور اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو وہ اسی میں سے جو انہوں نے اونے پونے زمین لی ہے اس کے جو پیسہ ہوگا، ظاہر ہے وہ بیچتے ہیں جب اپنی سوسائٹی کو، تو اس میں سے جو رشوتیں لگائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کا آڈٹ کرنا ہے وہ ان کا آڈٹ نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک سوسائٹی کے پاس جو لیجیٹیمیٹ زمین ہے جو انہوں نے ٹرانسفر کروائی ہے وہ ہے ہی 100 کنال، تو وہ 500 کنال کا جو ایریا ہے وہ انہوں نے کہاں سے لایا ہے، اس کی انہوں نے کہاں پہ ٹیکس دیے ہیں، انہوں نے کہاں پہ یعنی اس کو گورنمنٹ کے کاغذات میں 500 کنال کدھر گئے ہیں، اور اگر جو انہوں نے ٹرانسفر بھی کرائی ہے تو اس کی کتنی فیسیں گورنمنٹ کو دی ہیں۔ یہ آڈٹ آج تک وہی لوگ سوسائٹیاں بناتے ہیں کہ جو ان آڈٹس کو یا ان ڈپارٹمنٹس کو مینیج کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ایک اتنا بڑا ایک سکیم بنتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک سسٹم بن چکا ہے ہر جگہ پہ، ہر سوسائٹی کے پیچھے مور اور لیس، یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 100%، لیکن اگر آپ کہیں کہ 99% جو ہے وہ یہی حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ اب اس آج کی ویڈیو میں تو آپ کو ایک بنیادی معلومات اور ایک سٹرکچر ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ آئندہ چل کے ہم آپ کو آئندہ ویڈیوز میں جو بڑے بڑے گروپس ہیں اسلام آباد کے، ان کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر مزید یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں جو مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا رول کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہر گاؤں کی جو ایک مشترکہ لینڈ ہوتی ہے جن کو آپ شام لاٹ کہتے ہیں، یا جو گاؤں کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے لیے چراگاہ انگریزوں نے رکھی تھیں، وہ ظاہر ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کو بھی یہ کس طرح اپنے قبضے میں لے کے آتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے جو لوکل پولیس کا رول ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیوز میں، اور پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو جرائم سیٹلڈ ایریا میں جہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہیں وہاں پہ نہیں ہوتے، اور جہاں پہ سوسائٹی بنتی ہیں وہاں پہ یہ قتل اور اس طرح کے جو سنگین اور گینگ وارز، ان جیسے جرائم، یہ ہم بالکل فگرز اور فیکٹس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ بڑا یہ مشکل سا سبجیکٹ تھا، اس کو اتنے کم وقت میں پریس کر کے آپ تک پہنچانا جو ہے یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ امید ہے کہ میں اپنی کوشش میں شاید کامیاب ہوا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس پہ ضرور کامنٹ بھی کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔